غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں تیزی، فضائی اور زمینی حملوں میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 10 فلسطینی شہید، شہداء میں ایک کمسن بچہ بھی شامل، متعدد زخمی۔ شاتی کیمپ پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں پولیس کی گاڑی کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید ہوئے۔ ٹرمپ کا ایران امریکہ مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہونے کا اشارہ، امریکی صدر نے مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیا۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کارکردگی کے باعث امریکہ مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کا دامن نہ چھوڑا، ایران نے بھی مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی قرار دیا۔ پاکستان کی مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تجویز پر ایران نے بھی مثبت جواب دیا، کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، واشنگٹن کا پتہ نہیں۔ ایرانی صدر نے بھی کہا، تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے، ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کرے گا، دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت۔ روس نے امریکہ اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس اس تصویر میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، معاملات بات چیت سے نپٹا جا سکتے ہیں۔ مشرق وسطی کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا، بولے سنجیدہ مذاکرات کا فوری آغاز ضروری ہے، جنگ بندی برقرار رکھی جائے، ضرورت پڑنے پر توسیع کی جائے، بین الاقوامی سمندری راستوں کے حقوق آزادی کا فریقین احترام کریں، خصوصاً آبنائے ہرمز میں تمام فریقین احترام کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ملاقات۔ چینی صدر نے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی، کہا مشرق وسطی اور خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے، تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ قطر کی ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کی ثالثی کی حمایت، ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کے لیے نئی ثالثی کی ضرورت نہیں، پاکستان کے کردار کی حمایت کرتے ہیں، جنگ بندی کا مطلب جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ بندی کو قائم رکھنے کے لیے مسئلے کا حل ناگزیر ہے۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، اب اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے، امریکی نائب صدر نے ایران کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں کو مثبت قرار دیا۔ ڈی ڈی وینس نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی، کئی اہم معاملات پر پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ امریکی نائب صدر پاکستان کی میزبانی کے معترف ہو گئے، پاکستانی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بے مثال میزبان قرار دیا۔ بولے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا، دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو ممکن بنانے میں مدد دی۔ واشنگٹن میں لبنان اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل، لبنانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے اعلیٰ حکام مذاکرات میں شریک ہوئے۔ اسرائیل اور لبنان کے حکام مارکو روبیو کی موجودگی میں مذاکرات ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، واشنگٹن میں اسرائیل لبنان مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے، اسرائیل اور لبنان کے درمیان اختلافات اگلے 6 گھنٹے میں حل نہیں ہوں گے، ہم دہائیوں کی پیچیدگیوں سے نمٹ رہے ہیں، امید ہے کہ آج کی ملاقات لبنان اسرائیل میں مستقل امن کے لیے معاون ہوگی۔ وزیر اعظم کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول، شہباز شریف پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکیہ جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق دوست ممالک کے دورے میں سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔
امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں ناکام۔ ایران اور چین کے کئی ٹینکر محاصرہ توڑ کر آبنائے ہرمز سے گزرے اور بین الاقوامی پانی میں داخل ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح پہلا ایرانی جہاز نیویگیشن سسٹمز بند کر کے آبنائے ہرمز سے گزرا اور بین الاقوامی پانی میں پہنچ کر سسٹم کو دوبارہ فعال کر دیا۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے اسرائیل سے دفاعی معاہدے معطل کر دیے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا کہنا ہے کہ اٹلی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہیں اور وہ اس جنگ سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی سطح پر سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوا، جس کے باعث پالیسیوں کا سر نو جائزہ لے رہی ہیں۔ حزب اللہ کا گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل اور ڈرون سے حملہ۔ شراکا 20 پر درجنوں راکٹوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کریات شمونہ، مسقاف عام یورون پر بھی میزائل داغے۔ کارروائی جنوبی لبنان کے دیہات پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ بیان میں کہا مزاحمتی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک جارحیت بند نہیں ہوتی۔ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سینئر لیول پہ ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی بیہائنڈ دی سین جو ہے وہ جسے بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس لیول پہ جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، جاری ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا وہی پازیٹیو مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ جو ٹاکس ہوئے ہیں، جو اتفاق ہوا ہے اور جہاں پہ اختلاف ہے اس اختلاف کو جو ہے وہ برج کیا جائے۔ جلد ایران امریکہ معاملے پر دنیا کو خوشخبری ملے گی۔ مذاکرات کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد امن کا حصول ہے، امن کے لیے ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ پاکستان سے 100 ارب ڈالر باہر گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا انکشاف، کہا بزنس مین کے جو پیسے بیرون ملک ہیں بجٹ سے پہلے بزنس میں 10 ارب ڈالر پاکستان لے آئیں، مشکل کام نہیں ہے۔ تاجر آج فیصلہ کریں، بجٹ سے پہلے 10 ارب ڈالر آ جائیں گے۔ ان حالات میں بھی کوئی پیسے باہر بھیج رہا ہے، وہ معافی کا حقدار نہیں۔ تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے الگ علیحدہ پاسپورٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ خوراک کو گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے گندم خریداری پالیسی کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، سبسڈی لینے والے آباد کاروں سے ہی گندم خریدی جائے اور بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تمام اضلاع میں گندم کی خریداری مراکز فوری متحرک کیے جائیں۔ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ حکومت کے صوبے میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بڑے فیصلے، نئی بسیں اور روٹس بھی شروع کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت اجلاس، شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی، نئے روٹس کے اجرا اور خواتین کے لیے خصوصی اقدامات پر تفصیلی غور۔ سکھر اور حیدرآباد میں خواتین کو پنک اسکوٹیز فراہم کرنے کی تقریبات جلد منعقد کرنے کا فیصلہ۔ گیس تو آتا ہی نہیں ہے، سلنڈر جلانا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورے لائنز ایریا میں گیس نہیں ہے، ہم سلنڈر ڈلوا کے تھک گئے۔ اب یقین ہے یہاں لائٹ تو دور کی بات، گیس بھی بند کری ہوئی ہے، پانی بھی بند کرا ہوا ہے۔ پورے علاقے میں گیس نہیں، پورے کراچی میں گیس نہیں ہے گی، نہ لائٹ کی پریشانی ہے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس نایاب، خواتین کے لیے کھانا پکانا ایک امتحان۔ گیس کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہری کہتی ہیں پانی اور بجلی کے بعد اب گیس ملنا بھی محال ہو گئی ہے۔ پاور ڈویژن کا پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے کی بجلی لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ ترجمان پاور ڈویژن نے اپنے بیان میں کہا، اس وقت سب سے بڑا چیلنج شام کے اوقات میں بجلی کی بڑھتی ہوئی کھپت ہے۔
कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए हुकूमत ने रोजाना शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दरमियान 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का फैसला किया। और बलूचिस्तान के साहिल पर मुर्दा कछुओं की तादाद में खतरनाक इजाफा। गवादा वेस्ट बे पर 3 नायाब कछुए मुर्दा पाए गए। माहिरीन का कहना है कि कछुए माहीगीरों के जाल में फंसकर हलाक हो रही हैं। माहीगीरों के जाल समुद्री हयात के लिए बड़ा खतरा बन गए।